بسم اللہ الرحمن الرحیم امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخبار عربی ویڈیو نمبر 15 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہماری جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے فوائد المشی الیومی، حصہ نمبر 3۔ یعنی اس سے قبل گزشتہ 2 اقساط میں ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں، اور جیسا کہ یہ ہیڈنگ ہے فوائد، یہ فائدہ کی جمع ہے، عربی میں فائدہ اور اس کی جمع فوائد، اردو میں بھی فائدہ اور اس کی جمع فوائد، اور اردو میں فائدہ کی جمع کے لیے فائدے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اور انگلش میں دیکھیے بینیفٹس آف ڈیلی واکنگ، بینیفٹس یعنی فائدے، فوائد۔ المشیو پیدل چلنا، واکنگ، ماشی چلنے والا، اور اسی سے ماشیہ یعنی جو جانور ہوا کرتے ہیں، جو مویشی جن کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ جو اپنے پیروں پر چلتے ہیں، عربی میں انہیں ماشیہ اور اس کی جمع مواشی۔ البتہ اردو میں مواشی سے اسے تحریف کر کے مویشی بنا دیا گیا، اور اسی طرح اسی سے ہے لفظ مشاة جو کہ ماشی کی جمع ہے، یعنی پیدل چلنے والے بہت سے لوگ۔ مثلا یہ کہ کسی جگہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے کہ طریق المشاة، یعنی یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پیدل چلنے والے ہیں، یعنی گاڑی سمیت کوئی یہاں سے نہ گزرے۔ الیومی یعنی روزانہ، یوم کے معنی ہے دن اور اسی سے یومی یعنی روزانہ، جیسے ڈے کے معنی ہے دن اور اس سے ڈیلی یعنی ہر دن، روزانہ۔ اور اسی طرح فارسی میں روز کے معنی ہے دن اور اسی سے روزانہ یعنی ہر دن۔ تو عربی میں یوم کے معنی ہو گئے دن، اور اسی طرح دن کے لیے عربی میں نہار کا لفظ بھی مستعمل ہے، نہار یعنی دن، اور اس کے مقابلے میں لیل یعنی رات۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر لفظ کا استعمال جو ہے وہ الگ مخصوص مواقع پر کیا جاتا ہے، تو نہار کا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے الگ مواقع ہیں، وہ سیاق و سباق سے اس چیز کی تعیین کی جاتی ہے کہ کہاں نہار بولنا ہے اور کہاں یوم کا لفظ بولنا ہے۔ آگے چلیے، فوائد المشی الیومی تتلخص بالآتی، روزانہ پیدل چلنے یا روزانہ کی جو چہل قدمی ہے اس کے فوائد کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ تتلخص یہ خلاصہ سے ہے، تلخیص یعنی کوئی مفصل گفتگو ہے یا عبارت ہے تو اسے مختصر کرنا، اس کی سمری تیار کرنا، تو عربی میں اسے خلاصہ یا تلخیص کہا جاتا ہے۔ تلخیص یعنی خلاصہ بیان کرنا یا خلاصہ بنانا۔ The benefits of daily walking are summarized as follows۔ benefits یعنی فوائد، ڈیلی واکنگ یعنی ہر دن کی جو چہل قدمی ہے، پیدل چلنے کا جو سلسلہ ہے۔ سمرائزڈ یہ سمری سے ہے، یعنی مختصر طور پر یا بطور خلاصہ ان فوائد کو، روزانہ کی چہل قدمی کے فوائد کو as follows یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسا آگے آ رہا ہے۔ follows یعنی جو آگے آ رہا ہے۔ فالو جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ فالو می، ایئرپورٹ پر رن وے پر گاڑیاں ہوتی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے فالو می، یعنی جو ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے جب وہ لینڈ کرے گا یا جب وہ ٹیک آف کرنے والا ہے تو اس نے کہاں کس رن وے پر کس جگہ پہنچنا ہے، تو وہ گاڑی جو ہے فالو می جس پر لکھا ہوتا ہے تو اسی کو فالو کرتے ہوئے یعنی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے پائلٹ جہاز کو وہاں پہنچاتا ہے۔ تحسین المزاج یعنی جو روزانہ کی چہل قدمی ہے، ڈیلی واکنگ ہے، المشی الیومی روز پیدل چلنے کی جو عادت ہے یا یہ جو ورزش ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اور ناظرین اس سے قبل ہم بہت سے فوائد بیان کر چکے ہیں، یہ بات ذہن میں ہوگی غالباً آپ کے ذہنوں میں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ چند مزید فوائد کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ فوائد صرف یہی نہیں ہے چہل قدمی کے، اس سے پہلے ہم گزشتہ اقساط میں بہت سے فوائد بیان کر چکے ہیں۔ گزشتہ اقساط قسط کی جمع ہے، اور عربی میں حلقات، حلقہ کہا جاتا ہے عربی میں قسط کو، اور اردو میں قسط، اور انگریزی میں ایپیسوڈ۔ تو لاسٹ ایپیسوڈز میں، گزشتہ اقساط میں، اور یہ کہ الحلقات الماضیہ میں ہم اس سے پہلے چہل قدمی کے، المشی الیومی کے، ڈیلی واکنگ کے
بہت سے فوائد بیان کر چکے ہیں، اور مزید یہ کہ آج کی اس ملاقات میں ایک اہم فائدہ تحسین المزاج، موڈ کو بہتر بنانا، امپروو موڈ۔ تحسین کے معنی ہے کسی چیز کو اچھا بنانا، اچھا کرنا، بہتر بنانا، تحسین، یا یہ کہ بہتری کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، تحسین، اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، بھلائی کرنا وغیرہ، ان سب کی اصل ایک ہی ہے کہ احسان ہو یا تحسین، محسن، حسن، حسین وغیرہ وغیرہ، ان سب کی اصل اور ان سب کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی اچھا ہونا یا اچھا بنانا۔ تو تحسین المزاج، مزاج کے معنی ہے طبیعت، موڈ، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آج مزاج جو ہے وہ خوشگوار ہے، یا آج مزاج جو ہے خدا نخواستہ اور بگڑا ہوا ہے۔ انگلش میں موڈ اچھا چل رہا ہے یا موڈ بگڑا ہوا ہے۔ تو مزاج کے معنی ہے موڈ یا طبیعت، انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے۔ ایک تو طبیعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آج آپ کی صحت کیسی ہے، خدا نخواستہ خرابی ہے اس میں یا بہتری ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، تو وہ طبیعت جو ہے اس کا تعلق صحت سے ہوتا ہے۔ لیکن مزاج، اس کا تعلق موڈ سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا موڈ کیسا چل رہا ہے۔ تو پہلا فائدہ ہو گیا تحسین المزاج، موڈ کو، مزاج کو بہتر بنانا، امپروو موڈ، یعنی انسان بجائے اس کے کہ ایک جگہ بیٹھا رہے تو اس کے مزاج میں گویا کہ اداسی طاری ہونے لگتی ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ گھومتا پھرتا ہے، روزانہ واکنگ کرتا ہے، ڈیلی واکنگ، المشی الیومی، چہل قدمی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج جو ہے اس میں خوشگوار قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ٹور میکس یو اسمائل، ٹور میکس یو اسمائل، یعنی انسان اگر گھومے پھرے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے مزاج میں، اس کے موڈ میں بہتری آئے گی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوگی۔ تو پہلا فائدہ یہ ہو گیا کہ تحسین المزاج، موڈ کو بہتر بنانا، امپروو موڈ، اور اس کے بعد یہ کہ وہ تخفیف التوتر، تناؤ کو کم کرنا، اینڈ ریلیو اسٹریس۔ تخفیف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں کمی لانا، اصل میں تو خفیف کے معنی ہے ہلکا، اور اسی سے تخفیف یعنی ہلکا کرنا۔ تو ہلکا کرنا یا کم کرنا ایک ہی بات ہے۔ اصل میں اس کا معنی ہے کسی چیز کو ہلکا کرنا، کہ ایک چیز ہے ثقیل، یعنی وزنی چیز ہے، ہیوی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ دوسری چیز ہے خفیف، یعنی گویا کہ ہلکی چیز ہے۔ جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے مثلا یہ کہ رخصت القیادہ للسیارۃ الخفیفہ، یا رخصت القیادہ الخفیفہ، یعنی جو لائٹ وہیکل ہے، چھوٹی گاڑی ہے، اس کی ڈرائیونگ کے لیے، اسے چلانے کے لیے اسے یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ جاری کیا گیا ہے، ایشو کیا گیا ہے۔ ایک ہے سیارہ ثقیلہ، یا یہ کہ رخصت القیادہ ثقیلہ، یعنی جو ہیوی وہیکل ہے، بڑی گاڑی ہے، مثلا ٹرک ہے، ٹریلر ہے، اس کے لیے اسے یہ ایشو کیا گیا ہے لائسنس۔ تو ثقیل کے معنی ہے وزنی، ہیوی، اور خفیف کے معنی ہے لائٹ، یعنی کوئی ہلکی چیز، اسی سے تخفیف یعنی کسی چیز کو ہلکا بنانا۔ تو مقصد یہ کہ کم کرنا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کم کرنا کس چیز کو، تناؤ کو، توتر، عربی میں توتر اور اردو میں تناؤ اور انگلش میں اسٹریس، کہ جیسے اسٹریس ہوتی ہے کہ طبیعت میں اسٹریس ہے، خدا نخواستہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تناؤ ہے، اردو میں تناؤ، تو عربی میں اس کے لیے توتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی سے متوتر کے فلاں جو ہے آج وہ متوتر ہے، یعنی توتر میں، وہ اسٹریس میں آج مبتلا ہے، توتر۔ اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا لفظ بھی ہے، وہ ہے تواتر، اس کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ تواتر کے معنی ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، یعنی لگاتار مسلسل بہت سے لوگ اس چیز کو گویا کہ روایت کرتے چلے آ رہے ہیں، بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بالخصوص علم حدیث میں یہ لفظ جو ہے تواتر یا متواتر، یہ بہت زیادہ مستعمل ہے، اور جو علم حدیث سے آگاہی اور واقفیت رکھنے والے جو حضرات ہوا کرتے ہیں، وہ اس کے مفہوم اور معنی سے خوب واقف ہوا کرتے ہیں۔ تو تواتر الگ چیز ہے کہ مسلسل ایک خبر، ایک چیز چلی آ رہی ہے، کہ اس میں درمیان میں
کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ تواتر ہے، لیکن یہ توتر ہے کہ توتر کے معنی ہے تناؤ، مزاج میں اسٹریس یا ٹینشن۔ اگر کوئی روزانہ المشی الیومی یعنی ڈیلی واکنگ یعنی چہل قدمی کیا کرتا ہو تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تخفیف التوتر، جو طبیعت میں تناؤ ہوا کرتا ہے، جو اسٹریس ہوا کرتی ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، ریلیو اسٹریس۔ تیسرا فائدہ آج کی اس ملاقات میں یہ کہ تحسین و عملیت التنفس، سانس لینے کے عمل کو بہتر بنانا، امپروو بریدنگ، برید کہتے ہیں سانس کو، بریدنگ سانس لینا، امپروو اسے بہتر بنانا، جیسے کہتے ہیں کہ امپروومنٹ، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کام میں اور اپنی قابلیت میں ہمیشہ وہ امپروومنٹ پیدا کیا کرے۔ تو امپروو یعنی بہتر بنانا، تحسین بہتر بنانا، اس بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تحسین المزاج، مزاج کو بہتر بناتا ہے روزانہ پیدل چلنا، اور اسی طرح تحسین و عملیت التنفس، عملیہ یعنی جو عمل ہوتا ہے سانس لینے کا عمل، تنفس سانس لینا، نفس، نفس کے معنی ہے عربی میں سانس، ایک لفظ ہے نفس، نفس کے تو معنی ہے جان، انسان کی جان۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم میں متعدد مواقع پر، 3 مواقع پر قرآن کریم میں 3 جگہوں پر یہ آیت وارد ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس یعنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے ضرور بضرور، اور یہ کہ ہمیشہ باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی رہے نام اللہ کا، تو وہ ہے نفس۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، لیکن نفس یعنی نون اور فا اور سین، اگر فا کے اوپر سکون ہوگا نفس تو اس کے معنی ہے جان، لیکن اگر فا کے اوپر زبر ہوگی، حرکت ہوگی، نفس، تو اس کے معنی ہوں گے سانس، نفس سانس، اور اسی سے یہ لفظ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تنفس یعنی نفس لینا، سانس لینا۔ اگر کوئی شخص روزانہ چہل قدمی کیا کرتا ہو، گردش کیا کرتا ہو، مومنٹ ہوتی ہے اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں چلنا پھرنا، ہلنا جلنا، تو سانس لینے کا جو عمل ہے اس میں بہتری پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اس کی بجائے ہمیشہ بیٹھا رہے گا ایک ہی جگہ اور کبھی ہاتھ پاؤں ہلاتا نہیں ہے، پڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ رکاوٹ ہوگی، خرابی پیدا ہوگی، ذرا سا ہلے جلے گا تو سانس پھول جائے گی۔ وبالتالي حصول الجسم على کمیہ اکبر من الاکسیجن، اور جب وہ روز چہل قدمی کرے گا اور سانس لینے کے عمل میں بہتری آئے گی، امپروو بریدنگ، تو وبالتالي اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وبالتالي یعنی پہلے ایک کام کیا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا، وہ نتیجہ وبالتالي کے بعد بیان کیا جائے گا کہ نتیجتاً، کانسیکوئنٹلی، یا یہ کہ 10 بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک بات گزری ہے کہ امپروو بریدنگ، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ 10 یعنی یوں، یا نتیجہ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ The body gets a greater amount of oxygen، جسم کو آکسیجن کی زیادہ مقدار ملے گی، یعنی روز چلے گا، سانس لینے کے عمل میں بہتری آئے گی، تو جس قدر زیادہ سانس لے سکے گا اسی قدر اس کے جسم میں جو آکسیجن کے حصول کا معاملہ ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ کمیہ اکبر، کمیہ یہ کم سے، کم کے معنی ہوتے ہیں کوانٹٹی یعنی مقدار، کم کے معنی مقدار، جیسے کہا جاتا ہے کہ العبرۃ بالکیفیہ ولیس بالکمیہ، کہ جو اعتبار ہے کسی بھی معاملے میں وہ کیف کا ہے، کیفیت کا ہے، نہ کہ کمیہ کا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کتنی ہے، وہ کم کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ کیف، اس کی کیفیت کیسی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ جو کم ہے اس کے معنی ہے کتنا، تو کمیہ اسی سے یعنی مقدار، اکبر یعنی زیادہ، کبیر یعنی بڑا، اکبر زیادہ بڑا یا بہت بڑا، تو کمیہ اکبر یعنی زیادہ بڑی مقدار، آکسیجن کی زیادہ بڑی مقدار، کہ جب روزانہ وہ گھومے پھرے گا، چہل قدمی کرے گا، اٹھے گا اپنی جگہ سے، گھر سے نکلے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جو سانس کا جو عمل ہے اس میں بہتری پیدا ہوگی، اور یوں نتیجہ یہ ہوگا
کہ جسم کو آکسیجن کی زیادہ بڑی مقدار گویا کہ حاصل ہو سکے گی، اور ظاہر ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے صحت کی روح سے۔ اور مزید ایک فائدہ یہ کہ منح الجسم القوہ والقدرہ علی التحمل، جسم کو طاقت اور قوت برداشت فراہم کرنا، گیونگ دا باڈی اسٹرینتھ اینڈ انڈیورنس۔ منح کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز فراہم کرنا، عطا کرنا، اور اسی سے منحہ بھی ہے، منحہ یعنی کوئی چیز کسی کو عطا کرنا، جیسے انعام وغیرہ، یا جیسے طلبہ کے لیے جو قابل قسم کے طلبہ ہوتے ہیں ان کو وہ کیا دیا جاتا ہے، مختلف یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں ایک چیز دی جاتی ہے، اب مجھے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، یعنی وہ مفت میں تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں، تو کیا نام ہے اس چیز کا، طلبہ کو ایک چیز ملتی ہے، بہرحال واللہ اعلم، تو اس کو بھی عربی میں منحہ کہا جاتا ہے، منحہ دراسیہ، یعنی یہ طالب علم فلاں کالج میں یا تعلیمی ادارے میں یا یونیورسٹی میں مفت میں پڑھے گا، حکومت کے خرچے پر پڑھے گا، اس کی قابلیت کی وجہ سے، تو وہ جو چیز ملتی ہے اسے ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا انگلش میں کیا نام معروف ہے، بہرحال عربی میں منحہ دراسیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ الجسم یعنی باڈی، بدن، القوہ طاقت، اور انگلش میں اسٹرینتھ، والقدرہ علی التحمل، قدرہ یعنی طاقت، علی التحمل یعنی برداشت کی طاقت، قوت برداشت، اور انگلش میں انڈیورنس۔ تو تحمل کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت متحمل مزاج ہے، یعنی برداشت ہے اس کے مزاج میں، وہ فوراً آگ بگولا نہیں ہوتا، فوراً مشتعل نہیں ہوتا، فوراً اشتعال میں نہیں آتا، بگڑتا نہیں ہے، بلکہ صبر سے اور برداشت سے کام لیتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، متحمل مزاج ہے۔ تو جب آکسیجن زیادہ ملے گی انسان کو روزانہ چہل قدمی کی بدولت، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جسم میں طاقت بڑھے گی اور قوت برداشت بھی بڑھے گی، القدرہ علی التحمل، اردو میں قوت برداشت اور انگلش میں انڈیورنس۔ اور اس کے بعد یہ کہ تقلیل من مستوى انخفاض الوظیفہ العقلیہ، ذہنی زوال کی سطح کو کم کرنا، تقلیل کے معنی کم کرنا، قلیل یعنی کم، جیسے کہتے ہیں کہ قلت ہو گئی، خدا نخواستہ غذا کی یا کسی بھی چیز کی قلت، قلیل یعنی کم ہونا، کثیر کثرت یعنی زیادہ ہونا، تو اسی کا یہ اپوزٹ ہے، اس کے برعکس، یعنی کثیر کا اپوزٹ ہو گیا قلیل، کثرت کا اپوزٹ ہو گیا قلت، اور تکثیر کا اپوزٹ ہو گیا تقلیل۔ تقلیل یعنی قلیل کرنا، کم کرنا، کس چیز کو کم کر دینا، مستوی، یعنی جو کسی چیز کا معیار ہوتا ہے، مستوی کے معنی معیار، یا مستوی کے معنی سطح، کہ فلاں چیز کی سطح کیا ہے، کیا چل رہی ہے، کہ طوفان آ گیا، خدا نخواستہ سیلاب آ گیا، اور پانی کہاں تک پہنچ گیا، پانی کی سطح کہاں تک ہے باہر سیلاب میں، یا یہ کہ واٹر ٹینک جو ہوتا ہے، تالاب ہے، اس کے اندر پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو اس کے لیے عربی میں مستوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا انگلش میں لیول۔ انخفاض کسی چیز کو نیچا کرنا، انخفاض، جیسے ارتفاع یعنی بلند کرنا، رفعت بلندی، رفیع یعنی بلند شان والا، رفیع الدرجات ذو العرش، قرآن کریم میں تو رفیع اور ارتفاع یعنی بلندی، رفعت، اور اس کے برعکس اس کے اپوزٹ ہے انخفاض یعنی نیچا ہونا، اور اسی سے کہتے ہیں کہ منخفض یعنی کوئی چیز جو ہے وہ نیچے کم ہے، آج کل کے الاسعار منخفضہ، کہ آج کل قیمتیں جو ہیں سامانوں کی وہ نیچے آئی ہوئی ہیں، یا مثلا یہ کہ الحرارہ منخفضہ، آج کل گرمی جو ہے وہ نیچے آئی ہوئی ہے، یا اس کے برعکس الحرارہ مرتفعہ هذه الایام، کہ آج کل تو گرمی بہت بلندی پہ گئی ہوئی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، الحرارہ مرتفعہ هذه الایام، اور یہ کہ الحرارہ منخفضہ، مرتفعہ یعنی بلند ہوئی ہے، زیادہ اوپر گئی ہوئی ہے، گویا کہ وہ سردی یا گرمی، البرودہ یا الحرارہ، اور جبکہ اس کے برعکس منخفضہ یعنی آج کل نیچے آئی ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، اور اسی سے ہے لفظ تخفیض یعنی کسی چیز کو نیچے لانا، جیسے کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے تخفیضات لگی ہوئی ہیں، ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے،
یا بعض اوقات کوئی دکان، کوئی بڑا شاپنگ مال نظر آتا ہے، اس پر بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کہ مرکز التخفیضات، ڈسکاؤنٹ سینٹر، یعنی یہاں جو بھی سامان فروخت کیا جا رہا ہے وہ اس پہ سیل لگی ہوئی ہے، اور یہ کہ یہاں تشریف لائیے اور ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے۔ تو انخفاض یعنی نیچے لانا۔ کس چیز کو نیچے لانا؟ جو چہل قدمی ہے روزانہ کا یہ معمول، یہ عادت کس چیز کو نیچے لاتی ہے؟ الوظیفہ العقلیہ، جو عقل کی کارکردگی ہے، ذہنی زوال کی سطح کو کم کرنا، اور یہ کہ جو بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ عقل کی کارکردگی گرنے کا جو لیول ہے، اس لیول کو کم کرنا، یعنی عقل اگر نیچے گر رہی ہے، خدا نخواستہ انسان کی دماغی کیفیت نیچے جا رہی ہے، جو اس کا لیول نیچے گر رہا ہے، دماغ متاثر ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، تو نیچے گرنے، دماغ کے نیچے گرنے، دماغی جو کارکردگی ہے اس کو نیچے گرنے کی جو سطح ہے اس کو کم کر دینا۔ یعنی اگر کوئی اپنی جگہ پڑا رہے گا تو وسوسے اور یہ کہ وہم وغیرہ وغیرہ پریشانیاں بلا وجہ کی بڑھتی چلی جائیں گی، پریشانیاں پالے گا اپنی جگہ لیٹے لیٹے پڑے پڑے۔ لیکن اگر نکلے گا، روزانہ چہل قدمی کرے گا، تو اس کی جو دماغی کیفیت ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں گراوٹ کا اندیشہ ہو، تو روزانہ کی چہل قدمی کی وجہ سے اس میں بہتری آئے گی۔ ریڈیوس دا لیول آف مینٹل ڈکلائن، ڈکلائن یعنی کسی چیز کا نیچے آ جانا، زوال۔ تو جو مینٹل ڈکلائن ہے اس کا جو لیول ہے اسے ریڈیوس کرنا، اسے کم کرنا، کہ روزانہ چہل قدمی کرے گا تو جو دماغ کی اور عقل کی کارکردگی ہے وہ نیچے نہیں آ پائے گی، بلکہ دماغی کیفیت درست رہے گی۔ وبالتالی نتیجہ یہ ہوگا یقللو، کہ کم کر دے گا، یعنی روز کا جو چلنا پھرنا ہے یہ کم کر دے گا، کس چیز کو؟ من خطر الاصابت بالامراض العقلیہ، جو دماغی امراض ہوا کرتے ہیں ان میں مبتلا ہونے کے خطرے کو یہ چیز یعنی چہل قدمی کم کر دے گی۔ الامراض یہ مرض کی جمع ہے، یعنی بیماریاں، اور انگلش میں دیکھیے کہ مینٹل النس یعنی بیماری، مینٹل یعنی دماغی ذہنی، رسک یعنی خطرہ، ریڈیوسنگ کم کرنا۔ تو دیکھیے عربی میں خطر یعنی خطرہ، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ رسک۔ یہاں عربی میں خطر، اردو میں خطرہ، اور انگلش میں رسک۔ الاصابہ یعنی کسی چیز کا لگ جانا، پہنچ جانا، اور اسی سے مصیبت بھی ہے کہ مصیبت انسان کو پہنچ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر کوئی پریشانی اس کو لگ گئی آ کر، تو یہ معنی ہوتے مصیبت کے۔ تو کیا چیز نہ لگ جائے؟ الامراض بیماریاں، مرض، النس بیماریاں، امراض کیسی بیماریاں؟ العقلیہ، عقل سے متعلق بیماریاں، عقل یعنی دماغی، عربی میں العقلیہ، اردو میں دماغی، اور انگلش میں مینٹل۔ اور اس کے بعد یہ کہ التقلیل من خطر الاصابت ببعض الامراض الخطیرہ، کچھ سنگین بیماریوں کے خطرے کو کم کر دینا، ریڈیوسنگ دا رسک آف سم سیریس ڈیزیز، یعنی اگر انسان روزانہ چہل قدمی کرے گا، ڈیلی واکنگ کرے گا، المشی الیومی کرتا رہے گا، تو بعض خطرناک بیماریاں لگنے کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ الامراض وہی مرض کی جمع، الخطیرہ خطرناک، سنگین، اور انگلش میں دیکھیے کہ سیریس ڈیزیز، سیریس یعنی سنگین، خطرناک۔ والتی تشمل ما یاتی، اور وہ بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں کہ جس میں درج ذیل شامل ہے، which includes the following، کیا کیا وہ خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ روزانہ کی چہل قدمی ان بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے، ٹال سکتی ہے؟ امراض القلب، عربی میں امراض القلب، قلب یعنی دل، قلب، بہت سے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں قلب لیکن کہتے ہیں کلب، کلب الگ چیز ہے، کلب کے معنی ہے کتا، اور یہ ہے قلب یعنی دل۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین، انسان کے جو مخارج ہوا کرتے ہیں، مخارج الحروف، اگر انسان اس طرف توجہ نہیں دے گا تو معنی کیا سے کیا ہو جائے گا، کہاں قلب یعنی یہ بیچارہ دل، اور کہاں قلب یعنی کتا، تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امراض القلب، اردو میں امراض قلب، جیسے بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ماہر امراض قلب، یعنی یہاں فلان ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے اور وہ کس چیز کے معالج ہیں؟
وہ ہیں اسپیشل کس چیز کے؟ وہ ہیں ماہر امراض قلب. اور انگلش میں دیکھیے ہارٹ ڈیزیز، یعنی اگر انسان روزانہ ڈیلی واکنگ کرے گا تو بعض خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ لگنے کا خطرہ کم ہو جائے گا. تو ان میں سے خطرناک اور سنگین اور سیریس بیماری ہے امراض قلب. تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی، تو روز چہل قدمی کی عادت اپنا لینی چاہیے. ومرض السکری، شوگر کی بیماری، ذیابیطس، ڈائبٹیز. السکری، سکری سکر سے ہے، سکر عربی میں کہتے ہیں اس کو، شکر کو، چینی کو، جو ہم روزانہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، شکر، چینی، عربی میں اس کو کہتے ہیں سکر. اور اسی سے ہے اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے خدا نخواستہ، تو عربی میں اسے مرض السکری کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز انگلش میں سبھی جانتے ہیں. السکری یعنی شوگر کا جو مرض ہے، شوگر کی بیماری، یہ سکر سے ہم نے تذکرہ کیا، یعنی شوگر، چینی. اور ایک دوسرا لفظ ہے سکر، وہ الگ چیز ہے. سکر کے معنی عربی میں ہوا سکر یعنی سین کے اوپر پیشی اور کاف کے اوپر سکون، سکر. اس کے معنی ہوا کرتے ہیں نشہ، کوئی بھی نشہ. اور اسی سے ہے لفظ سکران، یعنی جو نشے میں کوئی آدمی ہو، مدہوشی کی حالت میں ہو، نشہ کر رکھا ہو، تو اسے عربی میں سکران کہا جاتا ہے، کہ جس کی جمع ہے سکارا. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یعنی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوگی، تو ایسا خوفناک، ہولناک، بھیانک منظر ہوگا کہ اے انسان، تجھے سبھی لوگ نظر آئیں گے گویا کہ وہ مدہوشی میں ہے، کہ ان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، گویا کہ نشہ کر رکھا ہو، کوئی ہوش ہی نہیں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے سبھی لوگوں کو سکارا، گویا نشے میں ہے، مدہوشی میں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں. تو پھر کیوں ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے نشہ نہیں کر رکھا؟ تو بات یہ ہے کہ ہوش اس لیے اڑے ہوئے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، انہیں اپنے سامنے اللہ کا جو شدید عذاب، اللہ کا جو عذاب اور جو مناظر وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اس وقت نظر آ رہے ہوں گے، وہ اس قدر بھیانک ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے، کہ سبھی کے ہوش اڑ چکے ہوں گے، گویا سبھی یوں نظر آ رہے ہیں کہ ہوش نہیں ہے، ہوش اڑے ہوئے. تو وہ ہے سکران، سکارا، جو کہ سکر سے ہے. سکر کے معنی ہے نشہ، جبکہ سکر یعنی شوگر، چینی. اسی سے مرض السکری، جو کہ روزانہ چہل قدمی کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو مرض السکری ہے، ڈائبٹیز ہے، یعنی شوگر کی بیماری، تو اس میں گویا کہ اسے یہ بیماری لگ جانے کا امکان جو ہے وہ کم ہو جائے گا. وبعض انواع السرطان، اور یہ سرطان کی کچھ اقسام، انواع نوع کی جمع ہے، نوع کے معنی ہے قسم، اور عربی میں بھی کہا جاتا ہے کہ انواع اقسام. تو عربی میں بھی انواع یعنی اقسام. سرطان اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں سرطان، سرطان، کینسر، لیکن اصل میں عربی میں سرطان، سین کے اوپر بھی زبر اور را کے اوپر بھی زبر. تو اینڈ سم ٹائپس آف کینسر، سم ٹائپس آف کینسر، کینسر کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ روزانہ اگر انسان چہل قدمی کرے تو انشاءاللہ اس قسم کے کینسر جو ہے ان سے محفوظ رہے گا. وہ ہشاشت العظام، ہڈیوں کا بھربھراپن، آسٹیوپروسس، والتہاب المفاصل، گٹھیا، جوڑوں کی جو سوزش کے انسان کے جوڑ سوج جاتے ہیں، ان میں درد ہونے لگتا ہے، جوڑ اکڑ جاتے ہیں. ارتھرائٹس جسے کہا جاتا ہے، کہ جب انسان ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے جوڑ جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے اور ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، بھربھری ہو جائیں گی. لیکن اگر روزانہ چہل قدمی کرتا ہو کوئی، تو اس کے یہ جو جوڑوں میں حرکت رہے گی. اگر کسی چیز میں مسلسل حرکت ہو، گردش ہو، تو اس میں لچک رہتی ہے. اور اگر یہ کہ حرکت نہ ہو، ایک ہی جگہ پڑے پڑے، تو اس میں گویا کہ وہ چیز جو ہے منجمد ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے اپنی جگہ، اکڑ جاتی ہے. اور ہڈیاں اگر ایک ہی جگہ پڑی رہے، انسان پڑا رہے ایک جگہ، تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. پھر ان میں یہ جو لچک ہے، یا جب کھڑا ہوگا تو ہڈیوں پر زور پڑے گا، تو اس زور کو اٹھانے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. تو یہ تمام بیماریاں، ہڈیوں کا بھربھراپن، ہڈیوں کی کمزوریاں، جوڑوں کا اکڑ جانا، اور بعض اقسام کے کینسر اور مرض السکری یعنی جو ڈائبٹیز ہے، اور یہ کہ امراض القلب، ہارٹ ڈیزیز ہیں. تو انسان اگر روزانہ چلے گا، اور اسی طرح جو مینٹل ڈیزیز ہے، مینٹل لیول ہے انسان کا، روزانہ چہل قدمی نہیں کرے گا، تو اس کا جو مینٹل معاملہ ہے وہ بھی ہے کہ مختلف افکار، پریشانیاں، وسوسے، خیالات، ماضی کی یادیں وغیرہ وغیرہ، تو دماغی کیفیت اس کی جو ہے وہ بگڑے گی. لیکن اگر روز چلے گا
تو ان تمام بیماریوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی اور طبیعت میں بہتری آئے گی۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی اپنی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔